اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان اور دنیا بھر میں ہمارے دیکھنے سننے والوں کو ہمارا سلام۔ اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ آج ختم الرسل مولا کل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت پہ آپ کو مبارکباد۔ پوری قوم، امت مسلمہ، پورا پاکستان، پوری دنیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آپ کے ترانے گائے جا رہے ہیں، آپ پہ درود پڑھا جا رہا ہے۔ درود و سلام کی محافل سجی ہوئی ہیں، جلوسوں کی صورت میں، محافل کی صورت میں، گھروں میں، بازاروں میں، گلیوں میں لوگ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف فرما رہے ہیں۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ جس نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ناظرین، بہت سارے موضوعات ہیں اور ان موضوعات پہ بات کرنے سے پہلے دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ڈان کا ایڈیٹوریل کا کیا کہا گیا، فیصل وابڈا نے کس کو کیا بدخبری سنائی اور کیا نام دیا، رانا ثناء اللہ کا کیا کہنا ہے، پاکستان بھر کے وکلاء کیا سوچ رہے ہیں، کیا تحریک چلانے جا رہے ہیں، اور بڑے میاں صاحب کی سبکی کیسے ہوئی، کس نے کی، اور الیکشن کمیشن لگتا یہ ہے کہ پھکی لینے کو تیار ہے، اور عارف علوی صاحب کی مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ ان ساری خبروں پہ بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے جو 2 راتیں پہلے وہ رات والی واردات، ہاں جی وہی واردات کہ جس میں کوشش کی گئی کہ بلڈوز کر کے سارے سابقہ جو جتنے روایات ہیں، جتنے پاکستان میں اس سے پہلے جو آئینی ترامیم جب بھی کبھی ہوئی، جس طرح سے 18ویں ترمیم ہوئی تو بہت زیادہ 6 مہینے سے زیادہ اس کو غور و خوض کیا گیا، تو ان سب چیزوں کو بلڈوز کر کے رات کے اندھیرے میں وہ سارا کچھ کر دیا جائے۔ اور بالآخر مولانا فضل الرحمان صاحب نے انہوں نے مہربانی کی اس نظام پہ کہ انہوں نے اپنے 8 ووٹ روک لیے کہ جس کی وجہ سے وہ ترمیم پیش نہیں ہو سکی۔ اب اس میں ہونے کی اجازت کچھ 2 4 6 آرٹیکل ہیں جن میں میں خاص طور پہ بات کروں گا۔ ویسے تو 50 سے زیادہ آرٹیکل ہیں جن میں مختلف ترامیم تھی، کوئی ظالمانہ تھی، کوئی سازش تھی، کچھ شاید درست بھی ہوں گی، لیکن جو ظالمانہ اور سازش ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا جو پی ٹی آئی پہ وار، آپ کو پتہ ہے نا کہ الیکشن کمیشن میں 3 الیکشن 4 الیکشن پی ٹی آئی کروا چکی ہے، الیکشن کمیشن نہیں مانتا کہ اے الیکشن بھی غلط ہے، اے بھی غلط ہے، اے بھی غلط ہے، اے بھی غلط ہے، تو وہ اس وقت بھی وہ معاملات پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ بلکہ اب تو انکار کے بعد مولانا صاحب کی جماعت کا بھی جو اس کے الیکشن والا معاملہ ہے وہ بھی الیکشن کمیشن نے کیس لگا دیا ہے۔ اس میں آرٹیکل 17 جو ہے کہ اگر کسی سیاسی جماعت پہ کوئی پابندی لگتی ہے تو وہ اس کے لیے وہ کیس جاتا ہے سپریم کورٹ کے پاس، اور سپریم کورٹ کے پاس ریفرنس جاتا ہے اور سپریم کورٹ نے پھر اس پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اب جو نئی وفاقی آئینی عدالت جس کی سربراہی قاضی فائز عیسیٰ کو دینے کی صحیح کی جا رہی ہے، وہ اس کے سربراہ ہوں گے اور یہ معاملہ ان کے پاس جائے گا، اور پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو پارٹی اسپیسیفک یا پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ہو یا کوئی قانون سازی ہو تو وہ اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک خاص سیاسی مخالف جماعت جو پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے، اس کو دبانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ والی لیجسلیشن کی جا رہی تھی۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک اور جو آرٹیکل 63A کیا ہے کہ جب کوئی ممبر اپنی پارٹی کی ہدایت کے برخلاف ووٹ کسی دوسری سیاسی جماعت کو یا دوسرے گروپ کو، حکومت کو یا اپوزیشن کو دیتا ہے تو وہ ڈی سیٹ ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے بھی یہ سازش ہے کہ اس ممبر کا ووٹ تو کاسٹ، کمال یعنی آپ دیکھیں دھوکہ دیکھیں ان کا کہ اس کا ووٹ تو کاسٹ ہو جائے گا، یعنی چوری تو جائز ہو جائے گی، لیکن اس کا معاملہ اس نئی وفاقی آئینی عدالت میں بھیج دیا جائے گا اور وفاقی آئینی عدالت نے طے کرنا ہے کہ وہ ڈی سیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ پھر اس سے اگلا جو ایک آرٹیکل 175 ہے، ججوں کی تقرری کا جو طریقہ کار ہے، جوڈیشل کمیشن کا ڈھانچہ بھی اس میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ جو ٹاپ 5 اور مولانا نے کہا نہیں 5 نہیں 3 کی بات کریں، جو پہلے 3 ججز ہیں ان میں سے چیف جسٹس، ویسے اصول تو یہ بابل خاری کیس میں سپریم کورٹ میں اس سے پہلے اصول طے ہو چکا ہے کہ جو سینیارٹی میں اوپر جائے گا
یعنی جو بندہ اگر اس قابل نہیں ہے کہ آپ نے اس کو سول جج سے لے کے یا ایڈیشنل سیشن جج سے لے کے آپ سپریم کورٹ تک لے کے گئے ہیں، تو وہ پھر اگر چیف جسٹس بننے قابل نہیں ہے تو اتنی لمبی آپ نے اس سے سفر کیوں طے کروایا، 40 سال 35 سال اس سے نوکری آپ نے کیوں کروائی؟ تو یہ چیزیں پہلے وابل خیری کیس میں یہ طے ہو چکی تھیں، لیکن اس کے باوجود پھر اب یہ 175 اے میں تبدیلی کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے 175 20 دفعہ نیا آرٹیکل اس میں ڈالا جا رہا ہے کہ جس میں نئی وفاقی آئینی عدالت بنے گی، جس میں ججز کی عمر کی حد جو ہے وہ 68 ایئرز تک ہوگی، اور اس پہ مولانا آئینی عدالت کی حد تک متفق ہیں، باقی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی حد تک ان کا اختلاف ہے۔ ناظرین، ایک اور جو اس میں صورت ہے کہ وہ 179 آرٹیکل جو ہے کہ چیف جسٹس جو ہے اس کی مدت ملازمت 3 سال، یعنی اس سے پہلے پاکستان میں ایسا بھی ہوا کہ کوئی چیف جسٹس بنے اور چند دنوں کے بعد ان کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ آ گئی تو وہ ریٹائر ہو کے گھر چلے گئے، ظاہر ہے یہی اصول ہوتا ہے، یہی ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اب یہ ہے کہ چونکہ اب اگر 3 سال بھی دیے جاتے ہیں تو قاضی صاحب وہ یہاں بھی مستفید ہو سکتے ہیں اور آگے خاص طور پہ نئی وفاقی آئینی عدالت میں وہ بھی مستفید ہوں گے۔ اسی طرح سے ایک اور جو سب سے بڑا ظالمانہ کام یہ کیا جا رہا ہے کہ آرٹیکل 184 از خود نوٹس، یہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی اس کا اختیار نہیں رہے گا، اس کا اختیار صرف نئی عدالت، وفاقی آئینی عدالت جو ہوگی، کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو چاہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب بھی چلائیں، اس کے پاس یہ اختیار ہوگا، اور سارے کے سارے اختیار اس کے پاس ہوں گے، اور سپریم کورٹ صرف بس وہ جو ریٹوں کے فیصلے اوپر جائیں گے یا کوئی کرمنل کیسز یا سول کیسز یا ریونیو سے معاملات ہیں وہ دیکھیں گے، باقی سارا کچھ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ساری کی ساری اس عدالت میں چلی جائیں گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو بے دست و پا، ٹوتھ لیس کرنا ہے، دانت کوئی نہ ہو، ہاتھ کوئی نہ ہو، پاؤں اس کے کوئی نہ ہو، نہ ہل سکے، نہ کوئی آگے پیچھے جا سکے، نہ کوئی اختیار استعمال کر سکے۔ ناظرین، ایک بات جو کہی دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا سے باریک واردات ڈلوانے کی پالیسی ہے، کہ مولانا اس وقت تو اعتراض کر کے انہوں نے چیزیں روک لی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تو نون لیگ کے اپنے لوگ بھی، پیپلز پارٹی بھی نالاں تھی، پیپل پارٹی بھی خفا تھی کہ ہمیں بھی مسودہ آخری لمحے تک نہیں دیا گیا۔ نون لیگ کے تو وزراء کہتے تھے، بلکہ وزیر قانون نے جب وہ آخری لمحے پہ گئے تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے پاس مسودہ آ گیا، تو انہوں نے کہا جی کچھ دیر پہلے، یعنی مجھے ابھی ملا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو وزیر قانون مسودہ جس کو بنانا چاہیے، بنوانا چاہیے، اس کے پاس بھی مسودہ نہیں تھا۔ باقی وفاقی وزرات تو اس سے پہلے بہت دیر سے کہہ چکے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیا مسودہ کیا ہے، لیکن وہ باریک واردات لوگوں کا، کچھ جو سوجھ بوجھ والے لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ باریک واردات مولانا کے ذریعے سے یہ ڈلوائی جائے گی کہ دوبارہ جب یہ ترامیم پیش کی جائیں گی تو پھر کچھ چیزوں پہ مولانا صاحب بڑے فخر سے کہیں گے کہ جناب یہ دیکھیں ہم نے ترامیم میں چیزیں یہ نکلوا دی ہیں اور یہ چیزیں شامل کروا دی ہیں، لیکن آئینی عدالت جس پہ مولانا صاحب کا اتفاق ہے، اور وہی سب سے بڑا ہتھیار ہے اس وقت سپریم کورٹ کو بے دست و پا کرنے کا، اور اسی معاملے پہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ ہم اپنی رائے نہیں دے رہے، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مولانا کو اس حوالے سے استعمال کیا جائے گا۔ ناظرین، اسی انداز سے آرٹیکل 187 کہ جو مکمل انصاف کی فراہمی، وہ یہ مکمل انصاف کی فراہمی کیا ہے کہ سائل ایک بات نہیں کہہ پایا کسی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے، کسی تجربے کاری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے وہ چیز نہیں لکھ پایا، لیکن وہ اس کا حق بنتا ہے تو وہ بھی اس کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ مکمل انصاف کی فراہمی جو ہے کہ وہ جو پٹیشن پہ اینی ادر ریلیف جو لکھا جاتا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ عدالت جو انصاف، جو منصفی مناسب خیال کرے وہ بھی سائل کو دیا جائے۔ یہ اختیار بھی سپریم کورٹ سے واپس لیا جا رہا ہے، اور اس طرح سے بھی سپریم کورٹ کے ہاتھ سے باندھے جا رہے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے نا کہ جو 8-5 والا جو ابھی فیصلہ ہوا تھا سپریم کورٹ کا، کہ جس میں پی ٹی آئی کی خصوصی نشستوں والا معاملہ تھا، تو اس میں کہ پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ جو لوگ جنہوں نے سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کا بس وہ انہوں نے دے دیا، سرٹیفکیٹ دے دیا، وہ اسی جماعت کے گنے جائیں گے۔ اب اس میں ایک تنازع بنایا جا رہا ہے، اور اس تنازع کو مستقبل میں اور اس فیصلے کو بھی ملیا میٹ کرنے کے لیے، اس کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے، اور سپریم کورٹ کے اس حکم کو بھی
ختم کرنے کے لیے اس سازش کے تحت نئی آئینی عدالت کو اختیار دیا جانے کی کوشش ہے۔ اسی طرح سے آرٹیکل 199 ہے 189، اس سے پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ تمام لوور کورٹس پہ انکلوڈنگ آل ہائی کورٹس بائنڈنگ تھا، لیکن اب کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بائنڈنگ نہیں، آئینی عدالت کا فیصلہ سپریم کورٹ پہ بھی بائنڈنگ ہے، جبکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئینی عدالت پہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی واردات کی جا رہی ہے کہ جس میں سے آئینی عدالت جو مرضی کرتی پھرے، سپریم کورٹ اس کو پوچھ بھی نہ سکے۔ اس انداز سے سپریم کورٹ کو اس آئینی عدالت کے ماتحت کرنے کی سازش ہے۔ اسی انداز سے ناظرین جو سب سے بڑا ایک اور ججوں کو سزا دینے کے لیے، اور وہ کن ججوں کو؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ 6 جج جنہوں نے خط لکھا، وہ خط کی تپش ابھی تک کم نہیں ہو رہی، اس کی جلن ابھی تک، اس کی ساڑ ابھی تک ختم نہیں ہو رہی، اور وہ اس میں یہ ہے کہ آرٹیکل 200 میں تبدیلی کر کے کہ جسٹس محسن اختر کیانی جس نے خط لکھنے کی کوشش کی، خط لکھا، کیوں لکھا؟ یہاں سے اٹھائیں گے اس کو بھیج دیں گے کوئٹہ، اور بابر ستار کو لاڑکانہ بھیج دیں گے، طارق جہانگیری کو یہاں سے اٹھا کے تو وہ ڈیرہ اسماعیل خان بھیج دیں گے۔ یعنی اس طرح کی یہ والی پوزیشن اس میں کی جا رہی ہے تاکہ آئندہ کے لیے کسی ہائی کورٹ میں کوئی جج یہ جرت نہ کرے کہ وہ سسٹم کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ لیکن ناظرین، وکلائے پاکستان یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے اس نئی ترامیم کے خلاف کمپین چلانی ہے، مہم چلانی ہے، اور قوم کو لیڈ کرنا ہے۔ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے، اس سے پہلے بھی وکلا تحریک چلی تھی، اور وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے وکلائے پاکستان آگے چل کے اپنے آپ کو پیش کر کے تو وہ، اور اس وقت بھی اتفاق کی بات یہ ہے کہ سسٹم سے ٹکر لینے کے لیے عمران خان صاحب نے جس طرح سے اپنی ابتدائی قیادت، چیئرمین کون ہے؟ وہ بھی ایک وکیل ہیں، سیکرٹری جنرل اس وقت کون ہے؟ وہ بھی ایک وکیل ہیں، اس لیے انہوں نے قیادت ہی وکلا کو سونپ دی ہے کہ ظاہر ہے جن کا کام آئین سازی، قانون سازی ہے، ٹھیک ہے، زمیندار آتا ہے، کارخانہ دار آتا ہے، ویلکم، لیکن قانون کس نے بنانا ہے؟ آئین کس نے دیکھنا ہے؟ یہ ساری چیزیں کس نے دیکھنی ہے؟ تو اس کے لیے وکیل ضروری ہوتے ہیں۔ تو وکلائے پاکستان نے اس وقت فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی طور پہ بھی سپریم کورٹ کو نشانہ نہیں بننے دیں گے، وہ اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ناظرین، فیصل وابڈا نے کیا کہا؟ فیصل وابڈا نے جب یہ سلسلہ ختم ہوا، اس اندھیری رات والا، تو نکلتے ہوئے جب اسے پوچھا گیا کہ تبصرہ کریں، تو انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھیں کہ جن کے پاس حکومت ہے اور یہ نکمی اور نااہل حکومت ہے۔ یہ فیصل وابڈا کے اپنے الفاظ نہیں، یہ یاد رکھیں، یہ ان کے الفاظ ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ جن کو سونپا تھا۔ لیکن انہوں نے اب پچھلی اگر ایک پریس کانفرنس یاد کریں جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا تھا کہ ہمارا اب تعلق نہ ہم کسی سیاسی جماعت سے ہماری دوستی ہے نہ دشمنی ہے۔ شاید تھوڑا سا انہوں نے یہ اس وقت اپنے آپ کو پیچھے رکھا اور معاملات ان نالائقوں اور نااہلوں کے سپرد کیے کہ یہ شاید کر لیں گے، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ نابالغ ہے، یہ کسی کو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے لگتا یہ ہے کہ اب اس معاملے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی انہیں جھنڈی دکھا دی گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ وہ نون لیگ کے ان کچھ چند لوگوں میں سے تھے جو کہتے تھے نمبر پورے نہیں ہیں، یہ چول نہ مارو ورنہ آپ تتے توے پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لیکن رانا ثناء اللہ کے مقابلے میں دوسری طرف عقیل ملک جیسے لوگ اور عطا تارڑ جیسے لوگ اور پھر دوسرے جو تارڑ صاحب وزیر قانون ہیں ان جیسے لوگ وہ جو کہتے تھے، اور خواجہ آصف جیسے لوگ کہ جناب ساڑھے کو تو بس بڑی اکثریت ہے جناب، اگرچہ خواجہ آصف صاحب کا بھی پھر کہنا ہو گیا کہ یار نمبر اسی پورے نہیں کر سکے، لیکن وہ رانا ثناء اللہ نے انہیں کہا تھا کہ یہ چول نہ ماریں، اور چول ماری گئی۔ اس کا نتیجہ ناظرین آپ نے دیکھ لیا۔ بڑے میاں صاحب کی، نواز شریف صاحب کی سوپکی کیسی ہوئی؟ نواز شریف صاحب لاہور سے اسپیشل طیارے میں وہاں سے انہیں لایا گیا تھا، اور یہاں لا کے جب یہ سارا ماحول بنا اور انہوں نے دیکھا تو اطلاع یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس بھی وہ مسودہ نہیں تھا۔ خیر ناکامی جب ہوئی، ناکامی کے بعد ان سے بھی جس طرح سے باقی سب نے، زرداری نے، شہباز نے، بلاول نے، فلانے نے، ڈھینگے نے، سب نے مولانا سے رابطہ کیا۔ مولانا سب کو جھنڈی دکھائی کہ ہم نہیں مانتے بھائی، اس مرحلے پہ ہم خودکشی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میاں صاحب سے
ٹیلی فون کروایا گیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. اور اطلاعات یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے انہوں نے شٹ اپ کال دے دی. ظاہر ہے وہ اچھے لفظوں میں کوئی انہوں نے انکار کیا ہوگا کہ آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے, میں سب کو انکار کر چکا ہوں, اس لیے آپ کے آنے پہ میں اقراری نہیں ہو سکتا. تو وہ میاں صاحب کی سبکی کروائی گئی, اور اس ساری چیزوں سے دل برداشتہ ہو کے کہ جس رفتار سے ووٹ دینے کے لیے نواز شریف صاحب لاہور سے یہاں تشریف لائے تھے, اسی رفتار سے واپس لاہور وہ چلے گئے. ناظرین, لگتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو پھکی رہ کے رہے گا. وہ کیسے کہ جو 13 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ نے فیصلہ دیا, جس نے 8 رکنی بینچ کا 8 رکنی جو ایک سائڈ تھی, جو اکثریت تھی, انہوں نے وہ ساری چیزیں کہ جو الیکشن کمیشن بدیانتی کر رہا تھا, جو حکومت بدیانتی کر رہی تھی, وہ انہوں نے اٹھا کے پھینکی, اور خصوصی نشستیں پی ٹی آئی کو دیے جانے کے حوالے سے کہا. تو اس پہ آپ کو یاد ہے کہ 39 نشستیں تو دے دی گئی تھی, باقی 41 کے حوالے سے عوام برقرار رکھا گیا, اور ایک درخواست ڈال دی گئی کہ جناب اس عوام کو دور کرنے کے لیے ہماری رہنمائی کیجیے. تو یہ جس دن یہ رات کو واردات ڈالی جا رہی تھی, اسی دن 8 ججز نے اپنے دستخطوں سے اس عوام کو دور کر کے تو الیکشن کمیشن کو یہ کہہ دیا کہ آپ عمل درآمد کیجئے ہمارے فیصلے پہ. لیکن اب پھر بھی الیکشن کمیشن پتہ نہیں اب کس عقل مند کے کہنے پہ جناب وہ پھر کوئی رجسٹرار کے پاس اور کبھی ڈپٹی رجسٹرار کے پاس جا رہے ہیں اور اپنے مختلف موقع پیش کر رہے ہیں. لوگوں کا کہنا یہ ہے, سیانے بیانے لوگوں کا, کہ الیکشن کمیشن شاید پھکی لینا چاہتا ہے. ناظرین, اطلاع یہ ہے کہ عارف الوی سابق صدر پاکستان اور پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنما عمران خان صاحب کے بااعتماد ساتھی, جو اس وقت ایک مخصوص انداز سے متحرک بھی ہے معاملات کی درستگی کے لیے, انہوں نے مولانا صاحب سے ملاقات کی ہے. اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی ہے, اور امید کی جاتی ہے کہ اس ملاقات کے بھی شاید مستقبل میں بہتر نتائج ہوں گے. ناظرین, آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل جس دوست نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کر لیجئے, ہماری آواز دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد, فلسطین کشمیر پائندہ باد.